الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورفيعنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے نہایت ہی قابل صدر احترام بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے اس علاقے کے یہ تاریخی اور دینی درسگاہ جو اپنی تعلیم کے میدان میں یقیناً بالخصوص عقیدہ حق پر محنت کرتے ہوئے یہ ایک آئیڈیل درسگاہ ہے۔ ہمارے اس عزیز حضرت مولانا محمد عباس صاحب نے آپ کو اپنی ادارے کی کارگزاری 2 سال کی اس محنت کو جو آج 32 دانتوں کے برابر تھی انہوں نے پیش کی اور بتلا رہے تھے کہ ہمارے علاقے کی اندر اللہ رب العزت نے اس درسگاہ کو عزت بخشی ہے کہ اتنی بڑی مقدار اللہ نے توفیق دی ہے۔ ان کی درسگاہ کی 2 بنیادی چیزیں میں جو سال ہا سال سے جس چیز سے واقف جس کی میں گواہی دے سکتا ہوں، ویسے بھی کسی کی اچھائی دیکھنی ہو تو ان دونوں چیزوں میں اسے جانچا جا سکتا ہے، اس کی روح اصل ان 2 چیزوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں اس مسجد میں جمعہ پڑھنے والا یا مستقل نمازی یا ان کی درسگاہوں میں کوئی آدمی اپنا بچہ سپرد کرتا ہے اور اس بچے نے 2 4 سال 5 سال گزارے، اس نے ناظر پڑھا یا حفظ کر کے گیا ہے، تقریباً 90-95% ان گھرانوں کو اس درسگاہ نے عقیدے کی درستگی کی ضمانت فراہم کی، اس کو شرک کی بدبو سے پاک رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنانے کی تعلیم دینے کی انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی اور کے وفادار ہوں یا نہ ہوں، لیکن ضرورت اس بات کی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم یہ بتلاؤ کہ اپنے نبی کے وفادار ہو یا نہیں،
اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ملک کا وفادار ہوں، میں ابو کا وفادار ہوں، میں اپنی امی کا وفادار ہوں، میں اپنے دوست کا وفادار ہوں، میں اپنی محبوبہ کا وفادار ہوں، یہ وفاداریاں ان کی خواہش کی حد تک ہیں اور دنیا کی مختصر سی زندگی کی وقتی آرزو کی حد تک ہیں۔ لیکن اگر کوئی آئیڈیل وفاداری ہے وہ یہ ہے، کبھی پوچھتے تھے لوگ کہ اچھا یار یہ بتلاؤ، سارا کچھ تمہاری خوبیاں سے، تم بڑے بہادر ہو، تم بڑے اچھے ہو، بڑے ایماندار ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ بتاؤ اپنے نبی کے وفادار ہو یا نہیں؟ یہ جو درسگاہیں ہیں، یہ مدرسے ہیں، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور بیچارے لگاتے اس بات کے لیے کہ وہ بچہ جس کو بولنا نہیں آتا، وہ بچہ جو معاشرے کی ہنر کی درسگاہوں نے انہیں ریجیکٹ کیا، کہا کہ ہمارے ہاں یہ داخل ہونے کے لائق نہیں، اسکول والوں کے پاس لے کے انہوں نے قبول نہیں کیا، کالج والوں نے بھی قبول کیا، کسی ہنر والے کی ورکشاپ پہ لے کے انہوں نے پسند نہیں کیا، تھک ہار کے گھر والوں نے، یا اٹھا ہوا بچہ جس کے دل میں اللہ نے خود ڈال دی قرآن کی عظمت، وہ ماں باپ کو ناراض کرتے ہوئے چوری چھپے مدرسے میں آ گئے۔ اب جو زمانے کو روٹ کے آیا ہو، ناراض کر کے آیا ہو، بڑے بڑی درسگاہوں نے، ہنر والوں نے اسے قبول نہ کیا، بہرحال یہ درسگاہوں کے اساتذہ کے بارے میں یہ بچے کہہ سکتے ہیں ہم زمانے کے ٹھکرائے ہوئے مگر انہوں نے ہمیں سینے سے لگایا۔ زمانے نے ہمیں ضرور ٹھکرایا ہے، اسکولوں نے ہمیں ضرور ٹھکرایا ہے، کالجوں نے ضرور ٹھکرایا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں ضرور سینے سے لگایا۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، کوئی 140 سال تک میرے پیارے دنیا کی طاغوتی طاقتوں نے، کافروں نے ڈراتے رہے کہ مسجد میں بچہ نہیں دے، مدرسے میں نہیں دے۔ یہ انہوں نے محنت کو، انگریزوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے دنیا میں جو محنت کی وہ 140 سال تقریباً انہوں نے دنیا بھر میں محنت کی۔ آپ کو اپنے بڑوں سے بات سنیں گے، ذرا اپنے پنچایت میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ، دکانوں پہ کبھی تبصرے آپ یہ سنے ہوں گے کہ یہ کہا جاتا یار اگر مدرسے بھیجا نا بچہ مسیطے تو بچہ بھوکا مر جائے۔ یہ بڑے مسکین جے لوگ ہوتے ہیں، بے وارث جے لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کچھ نہ کوئی نہیں، یہ بے وارث جے لوگ ہیں۔ یہ پروپیگنڈا یہودیاں دا گھڑا ہوا، عیسائیاں دا گھڑا ہوا، یہ انہوں نے بکواس کوئی 1.5 صدی کے زمانہ تک ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ جب اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے، آج اللہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ ان کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قبور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جو چاروں سلسلوں کے اپنے زمانہ کے ایمان، سلسلہ چشتیہ کے، سلسلہ قادریہ کے، سلسلہ نقشبندیہ کے، سلسلہ سہروردیہ کے، رشد و ہدایت کے اپنے زمانہ کے، اللہ نے ان کو امامت کا درجہ دیا۔ انہوں نے اپنے دشمن کا مقابلہ 140 سال میں جو کیا، ان کے پاس بندوق تھی، ان کے پاس ایٹم بم کی طاقت تھی، ان کے پاس دنیا کی جدید سے جدید ٹیکنالوجی تھی۔ ان معصوموں نے، ان مسکینوں نے، ان فقیروں نے جو مقابلہ کیا، وہ اپنی دینی درسگاہوں میں جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک تعلیم کی، علوم نبوت کی روشنی کے نمودار ہوتے ہی اب انہوں نے 140 سال میں ان کو کمینوں کو دنیا میں ناکام بنا دیا، حتیٰ کہ 140 سال کے بعد آج کا یہودی، آج کا انگریز، آج کا عیسائی، آج کا امریکی، آج کا فرانسیسی،
آج کا دنیا کا اسرائیل کا گماشتہ آج بھونکتا ہے، کہتا ہے کہ تم مدرسے مسجد میں نہیں جاؤ، داڑھی والا نہیں بناؤ، نہیں تو یہ لوگ تمہیں کھا جائیں گے۔ پہلے کہتے تھے ان کو کوئی پوچھتا نہیں، یہ مسکین لوگ، ان اندھے روٹی یہ بھوکے مر جائیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں ان کے قریب نہیں جاؤ، یہ تمہیں کیا کر دیں گے؟ تمہیں کھا جائیں گے۔ بھائی ہونا ان کے پاس نہیں، بندوق ان کے پاس نہیں، ایٹمی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں، وہ کیا وجہ ہے جو تمہیں یہ کھا جائیں گے؟ وہ کیا وجہ ہے جنہوں نے تمہیں ناکام کر دیا؟ تو مان جاؤں حضرت مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام شاہ ولی اللہ کے فرزند ارجمند پر وہ فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام نے دنیا کا جو مقابلہ کیا وہ ایک ہی چیز سے مقابلہ کیا، جہالت کا خاتمہ کر کے، علوم نبوت کو اپنے دل اور دماغ میں بسا کر، اور جاہلوں کو اپنے علم کے ساتھ مار دیا۔ اپنے علم کے ساتھ جاہلوں کو ناکام بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں جتنا فساد ہوتا ہے، جتنی قتل و غارت ہوتی ہے، جتنی بے حیائی ہوتی ہے، جتنی بدماشی ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں، سچی بات بتائیں، اگر کوئی بچہ پڑھا لکھا ہو، وہ کبھی بھی اگر علم کا نور اس کے سینے میں ہے، وہ کبھی اپنے باپ کو ٹھنڈا نہیں کرتا۔ کبھی وہ پڑوسی کی عزت آبرو کے ساتھ کمینگی نہیں کرتا۔ یہ حد تک وہی کرے گا جس کے پاس علم کا نور نہیں، جاہل کرے گا، ماں کو بھونکے گا، جاہل بھونکے گا، باہر بھونکے گا، باپ کے خلاف زبان استعمال کرے گا، استاد کے خلاف زبان استعمال کرے گا، دین کے خلاف بھونکے گا، وہ وہی کرے گا جو علوم نبوت سے جاہل ہوگا۔ علم والا کبھی ایسا نہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک زمانہ، آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارا وزیر اعظم کے منصب پہ رہتے ہوئے بندہ کہتا ہے کہ سال کے 12 موسم ہوتے ہیں۔ یہ میں پڑھے لکھوں کی کہانی سنا رہا ہوں، لیکن آج تک تو سنیں کہ سال میں کہتے موسم ہوتے ہیں 4، پھر وہ آتا ہے 12 موسم۔ پھر کبھی کبھی بیچارہ تقریر کرتے یوں کہتا ہے، میں خدا سے کہوں گا کہ بعض کام مشورے میں یوں ہونے چاہیے، میں اب اس کو کیا کروں؟ اس کو پڑھا لکھا، یہ اس بیچارے کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ جاہل ہونے کی وجہ سے۔ اگر جاہل نہ ہوتا تو وہ یہ اس قسم کے الفاظ نہ۔ جب بھی کوئی آدمی کھچ مارے گا، جب بھی وہ جوتے کھائے گا، جب بھی اپنی زندگی برباد کرے گا، وہ میرے پیارے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ جہالت کی وجہ سے۔ اس ملک میں تقریباً 74-75 سال ہو گئے، یہ دنیا کا کائنات کا یہ وہ ریاست ہے جو خالص اسلام کی عظمت کے نام پہ بنائی گئی، خالص اسلام کے عظمت۔ اور یہ کام حکومتوں نے کرنا تھا، یہ حافظوں، قاریوں، مولویوں نے نہیں کرنا تھا، یہ ان کے ذمہ نہیں تھا، یہ کام حکومتوں کا تھا۔ مثلا جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہو، وہاں مجھے بتائیں اس ملک کی مسجدیں بنانا کس کا کام تھا؟ اس ملک میں بچوں کے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، ایمان کی حفاظت کا کام کس نے کرنا؟ حکومتوں نے کرنا۔ ملک بنتا گیا، 6 مہینے نہیں گزرے، 47 میں اگست میں ملک بنتا، اگست میں۔ اب جنوری، فروری 48 میں ہاتھ کھڑے کر دیے اس زمانے کے لوگوں نے اور اس وقت کے حکومت نے۔ ان کا آپس میں پھٹا اختلاف ہوا، اور اختلاف ایسا ہوا کہ اس اختلاف کی دنیا میں نظیر نہیں ملے گی۔ میں ایک بڑا سنگین سا لفظ بولنے لگا ہوں، آپ ذرا اکیلے تنہائیوں میں اللہ نے کوئی آپ کے اندر
کوئی رگ رکھی پھٹنے والی، تو ذرا آپ سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے اس لفظ کی قیمت کیا ہے۔ اس ملک کا بانی پاکستان، اس کی موت ہوتی ہے زیارت میں، بلوچستان مقام زیارت پر۔ آج تک اس کی موت کی تحقیق نہیں ہو سکی کہ اس کی موت کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا، آج تک نہیں پتا چلا۔ بھائی کوئی عام محلے کا بندہ تو تھا نہیں، وہ تو بانی پاکستان ہے۔ اور وہ بیچارہ جب بیمار ہوا اور جب اس کی حالت ہوئی، اس کو جو گاڑی دی گئی وہ گاڑی دی گئی جو راستے میں ڈاکٹر کے پاس ہسپتال جانے سے پہلے خراب ہو گئی اور وہیں اس کے موت کے حالات پیدا ہوں۔ جب ایک بانی پاکستان بنتے ہی اس کی موت کا وقت، اس کا حشر یہ ہو رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں پھر رہنے والے باسیوں کا انجام کیا ہو؟ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا غم آج بیان کروں، میں اپنی عوام کا بیان کروں، یہ تو میں بعد میں بیان کروں گا، تو پہلے تو میں وہ پوچھتا ہوں کہ اس کے چہرے کے ساتھ کیا کیا۔ آگے 2 سال مزید نہیں گزرے، ملک کا پہلا وزیر اعظم وہاں پنڈی میں قتل ہو جاتا، گولی سے مار دیا لیاقت علی خان۔ جب لیاقت علی خان کو مار دیا جاتا ہے، ملک کا پہلا وزیر اعظم، میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتلا دو کہ اس وقت کون دہشت گرد تھا؟ اس وقت کی ایجنسیاں بتلائیں کہ ملک کے وزیر اعظم کو گولی مارنے والا کون، اس کا قاتل آج تک نہیں ملا۔ آج میرے گاؤں کا، میری بستی کا، میرے شہر کا کوئی بندہ مظلوم مر جائے اور لوگ چیختے ہیں کہ قاتل تلاش کریں، پہلا ہونا تو یہ بتلاؤ کہ اس وزیر اعظم کا قاتل ہے جس کا نہیں۔ بے بسی میں بتا رہا ہوں، بے بسی کتنی، ہاتھ کھڑے کر دیے ملک بنتے، اور وہ ہاتھ کھڑے کیا کیے وہ بتلانا۔ ہاتھ کھڑے یہ کیے کہ جتنے بھی گریجویٹ ہیں، ذرا غور سے، جتنے بھی گریجویٹ ہیں اسکول کالج پڑھنے والے، جو انتظامیہ کے جو افیسر بنیں گے، سول بیوروکریسی کے لوگ ہوں یا فوج کی بیوروکریسی ہوں، یہ چلائیں گے ملک، یہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ اور مولوی صاحب جو ہے وہ ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے مسجد مدرسہ جو ہے وہ مولوی صاحب، لہذا نام مسجد بنائیں گے، نام مدرسہ۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی زمانہ آ جائے تو مسجد بناتے وقت تو تمہیں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں کہ نہ بناؤ، یہ تو کر سکتے بنی کو گرا دیں، لیکن بنائیں گے نہیں۔ ایسی ایسی مسجدیں گرائی گئی، آپ حیران ہوں کہ جناب ہمارا ایک ایسا صدر پاکستان گزرا، اس کے پاس 2 عہدے تھے، وہ فوج کا بھی سربراہ تھا، وہ ملک کا بھی صدر تھا، اسے جناب ضیاء الحق صاحب کہتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے اسلام آباد میں ایک مسجد کی بنیاد خود رکھی، خود، اور وہ مسجد 25-30 سال تک آباد رہی۔ اور 25-30 سال کے بعد اسلام آباد کے گماشتے پیدا ہوتے، انتظامیہ کے لوگ پیدا ہوتے، کہتے ہیں کہ یہ مسجد غیر قانونی ہے، بغیر اجازت کے گرا دی جائے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اردو کے پٹھوں سے کہ مجھے بتلاؤ کہ اجازت صدر پاکستان کا بنیاد رکھا ہے، ملک کا صدر بنیاد رکھا، آپ مجھے بتائیں کہ اجازت کون سے عہدے سے لے گئے اس مسجد کو گرانے کے لیے؟ 200 مسجدیں گرانے کا فیصلہ کیا گیا، سندھ میں 250 مسجدوں کے گرانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے اس داڑھی والے کو، اللہ رب العزت نے اس پیلی پگڑی والے کو یہ عزت دی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج تک جو مسجدیں صحیح آباد تھی اس کے لیے سینہ تان کے آئے، مسجدیں بنی ہوئی کو بھی آباد رکھا، اجڑی ہوئی کو بسایا، اور جہاں ضرورت تھی وہاں اپنی عزت کو مان کر کے وہاں مدرسہ بھی بنایا، مسجد بھی بنایا۔ 74 سال میں ایک بندہ کوئی بھی آپ کو ان مولویوں میں، عابدوں قاریوں میں 2 عیب ان کے اندر آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ ڈھونڈ کے دیکھ لیجئے گا، تلاش کر کے دیکھ لیجئے گا،
ایک یہ ہے کہ ان کا پڑھا ہوا پڑھایا ہوا ملک کا غدار نہیں ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا پڑھا ہوا پڑھائے ہوئے نے آج تک بھوک کی وجہ سے خودکشی نہیں۔ میرا حافظ قاری پڑھا ہوا، مانتا ہوں تمہارے مقابلے میں اس کے 100ویں حصے کی تنخواہ بھی نہیں، لیکن اس نے تو خودکشی کی جس کی ماہانہ آمدنی لاکھ کے برابر ہے، اس نے تو خودکشی دی ہے، اس نے تو کی ہے جو پی ایچ ڈی تک پہنچا، اس نے تو خودکشی کی ہے جو صرف بی ایس سی کر لی ہے، ایم ایس سی کر لی ہے، ان کی خودکشی کے واقعات تو ہیں، لیکن ایک حافظ قاری مولوی نے خودکشی کی ہو کہ جناب بھوک اور افلاس کے مارے خودکشی کی ہو، آپ کو 74-75 سالوں میں اس دھرتی پر کوئی مثال نہیں۔ بھوکی کھائیے، سوکھی کھائیے، باہر نہیں بھاگا، ملک کا وفادار ثابت ہوا، جان دے دی ہے، لیکن ملک کی عزت پہ کھو پائے، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ مولانا آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، میں داخل ہوا، میں ان کے بڑی جرأت مندانہ گفتگو اور جناب یہ جس محنت کے ساتھ تم سے بات کر رہے تھے، تو میں حیران تھا کہ ہمارا عزیز بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ اب میری تقریر سن لیں۔ اب ایک خطیب آدمی گفتگو کرتا ہو اب بیچارے مدرس کو، بوڑھے آدمی کو بٹھا دیا جائے کہ اب تو بات کر، تو یہ تو اس کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے۔ ہم پہلے بات کر لیتے تو جاچ جاتی ہے، تو بڑی کھری کھری باتیں جرأت مندانہ سن چکے ہوں، اس کے بعد ہمارے جیسے مسکینوں کے جس میں نہ شعر ہے، نہ شاعری ہے، نہ کوئی آواز کا حسن ہے، نہ تمہارے جناب گیت میں گا سکوں، نہ میں کوئی ترنم سے کوئی بات کہہ سکوں، نہ حضرت قاری عباس خالد جیسا قرآن میں پڑھ سکوں، اور جناب یہ ساری چیزیں خوبیاں ان کے پاس ہوں۔ میں خیر مجھے جلدی سے پکڑ کے لے گئے کمرے میں، چلیں تو آپ پانی شانی پی لیں، آدھا ذرا پیاس ٹھنڈی کر، حضرت گئے کہنے لگے آ جاؤ۔ جاتے ہی حضرت نے بڑے پیار سے ادب سے بات کرتے، استاد جی 1 گھنٹہ لیٹ ہو تو میں انہیں حاضر ہوں، یہ میرے بڑے لاڈلے شاگردوں میں سے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ جب یہ پڑھتے تھے یہ ہمارے گھر کے منہ پہلے بیٹے کی طرح کھڑے تھے، اور یہ پہلے کہہ دیتے تھے بے ادبی معاف، منافق کوئی نہیں، آگ سا منہ دے۔ میں ان کی بڑی کھری سننے کا شروع سے آتی ہوں، اور ان کے بٹھے کو منانا بھی جانتا ہوں اور ان کو سنانا بھی جانتا ہوں۔ مجھے ایک حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی آواز، ان کی گفتگو بات سن کر مجھے ان کا ایک واقعہ یاد ہے، اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کے خطبات میں یہ واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے 2 آدمیوں کا مقابلہ ہو گیا، اس بات میں مقابلہ ہو گیا کہ مصوری پر کون بہترین پینٹنگ کر سکتا ہے، تصویریں بنا سکتا ہے، چیزیں بنا سکتا ہے۔ تو ایک بندے کو ایک دیوار دے دی اس پہ تو بنا، دوسرے بندے کو دوسری دیوار دے دی کہ اس پہ تو بنا، دونوں نے آگے پردہ لٹکا دیا، یہ بناتا رہا دیوار، اس نے دوسری دیوار بنائی، دیوار بناتے رہا، مہینہ ان کو موقع دیا گیا، آگے پردہ تھا بھی یہ کیسی بنا رہا، کیا چیز بنا رہا، یہ کسی کو کچھ پتا نہیں۔ ایک نے پھول بوٹے زبردست قسم کے غضب کے بنائے، ایک بن بنایا، مہینہ ختم ہونے والا آیا ہوا، ادھر تو کچھ محسوس ہوتا تھا پھول بوٹے، یہ دوسرے کی دیوار بالکل صاف شفاف، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ یہاں کوئی چیز بنی ہوئی۔ اب یہ صرف دیوار کی روز 1 مہینہ نہ صفائیوں پہ لگا، انہیں کیوں اس دیوار کو گھسایا، جو گھسایا صفائی کی، اور جب مہینے بعد ٹائم آیا بھی ہم آدھے پردے اٹھاؤ تو مقابلہ کریے، دیکھیے تو انعام دے دیے کہ کیڑے نے سونی دیوار، کیڑے نے پھول بوٹے بہت اچھے بنائے۔ جب پردہ اٹھایا گیا ایک من چیزیں بنی ہوئی تھی، جب دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ بندہ تو جیت گیا، تو دوسرے تھے کچھ بھی نہیں بنا ہوا،
یہ پتہ نہیں کیا پردہ اٹھانے کے بعد یہ کیا دکھائے گا. جو ہی اس نے اپنا پردہ اٹھایا تو اس کی دیوار شیشے سے کی طرح اتنی صاف شفاف تھی کہ اس کی ساری پھول بوٹے کے جتنا بھی نقش تھا وہ اس کے اندر نظر آنے لگا کہ اس سے زیادہ خوبصورت. جب اس کا سارا ادھر نظر آنے لگا یہ کہا کہ اس میرے نال ہاتھ کیڑا کٹا میں تو مہینہ کھپدا ہے. ان نے صرف صفائی دے محنت کی تھی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ دنیا میں ترقی کرتے ہیں کہ قدرت کے نمونے بنائیں اور میرے رب نے نبیوں کو بھیجا کہ لوگوں کے ایک مخلوق کے دلوں کو ماں جتنا دو کہ ساری مخلوق کا حسن اس کے سینے میں آ جائے. پھر اس کو بنانے کی ضرورت نہیں, وہ جو حسن ہے وہ ادھر ہی آ جائے گا چونکہ اکثر چھین لے گا. تو یہ ہمارے جو خطیب صاحب لوگ ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں یہ تو ہماری صاف دماغ کی کا وہ عکس ہے. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت سے بدتر کوئی اور چیز نہیں, سب سے بری چیز جہالت ہے. تم سے جو پوچھا جائے گا, ایک زمانہ میں کچھ بدماشوں نے یہ بات مشہور کر دی, پڑھا لکھا گناہ کرے تو انہوں دو جوتیاں پوسیں تے پڑھا لکھا گناہ کرے تو انہوں ایک جوتی لگ سکے. یہ لوگوں میں شاید اب بھی مشہور ہے. جرا انپڑھ ہوئے وہاں تھا کہ میں انپڑھ ہوں تو لہذا میں غلطی گناہ کر بھی لیا تو میں نے تو اللہ کو عزت ہے ایک سزا دے سکتے. جیرے پڑھے لکھے نے غلطی کی تو انہوں سزا ڈبل دے سکتے. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا فرید الدین کاشقر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات اپنے تزکیہ نفس میں اس کے الٹ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جہالت والے کو ڈبل سزا ملے گی, پڑھے لکھے کو سنگل ملے گی. اب وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جس میں جہالت ہے, جس نے پڑھا نہیں, اس کی ایک سزا تو یہ ہے کہ ظالم تو مسلمان ہو کے تو نے اپنے نبی کو پہچانا کیوں, ایک سزا تو یہ ہے. دوسری سزا یہ ہے کہ تو نے جو گناہ کیا, اور جو پڑھا لکھا ہے اس سے اس بات کی سزا نہیں ملے گی کہ تو نے پڑھا, اس سے اس بات کی سزا ملے گی کہ پڑھے لکھے ہونے کے بعد تو نے گناہ کیوں کیا, غلطی کیوں کی. حضور فرماتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنا ہو, کسی کی نسل ختم کرنی ہو, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کو جاہل رکھو. یہودیوں نے دنیا میں ایک طریقہ سوچا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, ان داڑھی والوں پگڑی والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی اولادوں کو ہنر سے بھی جاہل رکھو, دین سے بھی جاہل رکھو. ان کو اتنی چیزیں اور دکھا دو کہ جناب یہ ان چیزوں میں ان کے بچے, ان کے جوان دھندے میں پڑ جائیں, نہ یہ ہنر سیکھیں نہ یہ علم کی طرف آئے, دونوں میں جاہل رہیں. اب ان کو مارنے کی ضرورت نہیں, خود ہی بن گئے. کسی قوم کو تباہ کرنا ہو, کسی قوم کو مارنا ہو, کسی کے ساتھ زیادتی, اس سے بڑی دشمنی کوئی کہ آپ ان کے بچوں کو جاہل. اب اس کو الٹ لے لو, کسی قوم پر اس سے بڑا احسان کوئی نہیں, کسی قوم پر اس سے بڑی رحمت شفقت کوئی نہیں کہ آپ ان کی نسل, ان کی اولادوں کو ہنر سکھلا دیں, آپ ان کی اولاد اور نسل کو ایمان سکھلا دیں, ان کو علم دیں. اگر ایک یتیم بچہ ہے, مسکین بچہ ہے, اس کے بڑے بے وارث صحبت گزاری ہے, آپ کے اوپر اگر اللہ نے ایمان دیا ہے, آپ کے اندر شفقت ہے, آپ اس بچے کو سنبھال کے اس کو علم دے دیں, ہنر دے دیں, وہ پورے خاندان کو سنبھال. آج ضرورت اس بات ہے. ان 74 سال میں ان مولویوں نے, مدرسوں والوں نے اپنے آج تک ایمان کی سرحدوں کی حفاظت ایسی کی ہے, ایسی حفاظت کی ہے کہ باوجود یہ کہ نہتے ہو کر, باوجود اس کے کمزور ہو کر,
باوجود اس کے کہ یہ ملک کو سیکولر بنانے کے لیے ایڈی چوٹی کا دنیا کی طاقتوں نے زور لگا، لیکن ان معصوموں نے، ان پگڑی والوں نے آج تک اس ملک کو سیکولر نہیں بنایا۔ عقیدہ ختم نبوت کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں سارے دھندے آزمائے اس ملک میں، آج کے دن تک ان مسجد اور مدرسے والوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یہ سودا نہیں ہونے دیا کہ گنبد خضرا والے کی ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی سودا بات ہو۔ آج آپ کے بچے کو جب مدرسے میں پڑھتا، میرا مولوی، میرا حافظ، میرا قاری، میرا استاد، میرا مدرسے کا معتمد، کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ بچے کو ہنر نہیں سکھائیں، وہ کبھی نہیں، وہ کہے گا سیکھو۔ فرق صرف کیا ہے؟ صرف آپ کو دو باتوں کی تلقین ہے، بچہ حافظ بنائے، ناظر بنائے، صرف آپ کو یہ کہے گا کہ بیٹے تجھے قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو اور قرآن کی حلال حرام کو سمجھنا ہو، جاؤ عقیدہ تیرا صحیح ہے، آگے تو بہترین شاہ سوار علم کا بننا چاہتا ہے تو یہ میدان بھی ہے، جاؤ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، کوئی اور ہنر سیکھنا چاہتے ہو، جاؤ بنو، لیکن ملک کے وفادار، غدار نہیں بنو، ملک کے وفادار بنو، ملک کی وفاداری سکھائے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ہنر کے نام پہ کہیں آپ اپنی بہن اور بیٹی کی عزت آبرو کا سودا نہ کر کے، ہنر کے نام پہ آپ اپنے ایمان کا سودا کر کے نہ آئے، ہنر کے نام پر گنبد خضرا والے کی تہذیب تیرے سر سے لے کے پاؤں تک کہیں اس کا سودا کر کے نہ آ جانا، ڈاکٹر بن لیکن آپ گنبد خضرا والی کی تہذیب کو برباد کریں، عقیدہ ٹھیک رکھیں، ملک کے ساتھ وفاداری کرنا، جاؤ بچوں ڈاکٹر بنو، جاؤ جو بننا ہے بنو، لیکن آپ ایسے انداز سے نہ بنے کہ کل کو تم بن کر اسی ملک کو اجاڑنا چاہو، اسی ملک کو جس کے باشندے ہو اسی کو تم کھانا چاہو، آنے والی نسلوں کو محروم کرنا چاہو، وہ نہیں بنو، صاحب ہنر بنو، ملک کے افسر بنو، ملک کے بہترین، آپ انتظامیہ کے بہترین آدمی بنے، لیکن وفادار، یہاں کے باسی بنو، یہاں کے پکوڑے نہیں بنو، کھا کے ملک سے باہر مت بھاگو۔ ہمارا جو بڑا جتنا بڑے اونچے درجے کا افسر ہے، آج تک کبھی دھیان دیا ہمارا جتنا بڑے درجے کا افسر ہوتا ہے، مثلا چیف جسٹس یا اور ہے چیف آف اسٹاف، جتنا بڑا یا وزیر اعظم کا، وہ جتنے دن رہتا ہے ملک میں رہتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ اب میں ریٹائر ہو گیا اور قوم مجھے قبول نہیں کرتی، وہ جلدی سے ملک سے باہر بھاگ جاتا، وہ یہاں نہیں رہتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں کیوں نہیں رہتے؟ ملک تمہارا ہے، تم نے اگر اچھے کام کیے ہوتے تو تم یہاں رہتے، تم اس لیے نہیں رہتے ہو کہ اب جب تک افسر تھے پبلک پوچھ نہیں سکتی تھی، اب جناب وہ پردہ ہٹ گیا اب پبلک پوچھے۔ آپ کی عزت عمر فاروق سے بڑی عزت نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ جا رہے ہیں، ایک عام آدمی نے سیدنا فاروق اعظم کا پیچھے سے کرتا پکڑ کے ہو گئی، فاروق جی عام آدمی، غریب آدمی ہے، اور کس کو روکا؟ جس سے کیسے ہو کسرا ڈرتے، ان کی مجال نہیں ہے کہ حضرت عمر کے کرتے کو پکڑ سکے، لیکن حضرت عمر کا اپنا باسی، اپنا شہر کا بندہ، وہ حضرت کا کرتا پکڑ کے مسجد کے اندر روک کے کھڑا، کہتا روک جائیے، منبر پہ بعد میں جائیے، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے اتنا لمبا اور جناب گھٹنوں سے نیچے تک، جو آپ کے حصے میں کپڑا تقسیم ہوا تھا، یہ وہی کپڑا ہے؟ آپ کے حصے میں اتنا کپڑا حضرت عمر کو کہا نہیں تھا کہ جس سے آپ کا کرتا اتنا لمبا بن جائے، وہ تو تھوڑا کپڑا تھا۔ تو میرے دل میں شک ہے کہ مجھے اس بات کا جواب عمر دے کہ جا پھر منبر پہ جانا، پہلے یہ بتا کہ اتنا لمبا کرتا تم نے کہاں سے؟ آپ مجھے بتائیں، اس کی عزت کے مقابلے میں آج کا کوئی میرے سامنے کوئی صدر لے کے آؤ، کوئی چیف جسٹس لے کے آؤ، کوئی اور بندہ افسر لے کے آؤ، اس کے پاؤں کی مٹی پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عزت والا، عظمت والا آدمی، جرأت مند ہے، بہادر ہے، اینٹ کا سرانہ لے کے لیٹا ہوا، دنیا کے گماشتوں کی جرأت نہیں کہ عمر کے قریب آ سکے۔
لیکن ایک عام آدمی حضرت کا کرتا پکڑ کے روک کے کھڑا کہتا ہے ذرا یہ بتاؤ، تو سیدنا فاروق اعظم نے بڑا پیار دیتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جائیے میں بتا دیتا ہوں۔ اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دی، عبداللہ کہاں ہو، کھڑے ہو جاؤ، تیرے باپ سے ایک سوال ہے اور اس سوال کے جواب کا تعلق بیٹے تو اس سے ہے، تو ذرا کھڑے ہو کے بتلاؤ لوگوں کو، ورنہ یہ لوگ مجھے بے ایمان سمجھیں گے کہ کپڑا چوری کا جناب انہوں نے چھپا کے اور انہوں نے زیادہ لیا ہے تو لوگوں کو تھوڑا دیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے حصے میں جو کپڑا آیا تھا وہ اور میرے ابا کے حصے میں جو آیا دونوں کو ملا کے میرے ابا کے کرتے کو پہلا جو کرتا پرانا تھا اس کو ٹانکے زیادہ لگے ہوئے تھے، تو میں نے ابا کو کہا کہ ابھی میرے پاس کرتا کی ضرورت نہیں ہے، ابا یہ میرے والا کپڑا بھی لے لیجیے، آپ ذرا اپنا پورا سلا لیجیے۔ فرمایا کہ یہ میرے اور میرے ابا کا دونوں کا ملا کے یہ کرتا بنا ہوا۔ اس نے جلدی سے حضرت کا ہاتھ چوما اور کپڑے کو چوما، کہا کہ اب نبھر۔ ہمیں تو حضرت ایسے لوگ چاہیے، ہمیں تو ایسے وفادار چاہیے۔ اگر تم مدرسوں میں بچوں کو پڑھانا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک کا وفادار بنانا، آپ سمجھتے ہیں میری پچھلی نسل کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں میری موت میرے قبر پر کل کو کوئی سہارا بن جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے تو ایماندار بنے، انجینئر بنے تو ایماندار بنے، ملک کا وفادار بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے یہ دروازہ ہے، اس دروازے کے علاوہ پھر پہلے ان کو شروع کے سالوں میں کوئی اور دروازہ نہیں۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جملہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس راز کو سمجھ جائیں کہ بچپن میں، ذرا توجہ سے، بچپن میں لوگ اگر سمجھ جائیں بچپن میں اپنے بچوں کی آنکھوں کو جھوٹے لوگوں کے چہروں سے بچا لیں اور ان کی آنکھوں میں سچے لوگوں کی تصویریں سجا دیں، تو 55 سال تک ان کی آنکھوں کے سامنے جھوٹا کبھی نہیں سکتے۔ مطلب کیا کہ بچپن ہے کہ جدو تسی سچائی انہوں دکھا دیتا نا تو پھر ایک کسی فراڑے نہیں آپ اس وقت لے کے آتے جب آپ کو سارے جواب دے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے زمانہ ان کو ٹھکراتا ہے، مدرسہ قبول کرتا ہے، مدرسہ ان کو پڑھاتا ہے۔ اب جو بچے حافظ ہوئے ہیں واقعتاً انہوں نے جو گردان کر لی، مسلم میں جانے کے اگر قابل ہو گئے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ امام بنیں گے تو ان کے پیچھے افسر صاحب نماز پڑھے گی یا نہیں پڑھے؟ اگر افسر صاحب کی موت ہو گئی تو جنازے کے لیے افسر صاحب کا پتر کوئی نہیں، ہم نے وہی صلاحیت کی کوئی کہ آدھے ابے دا جنازہ پڑھا سکتے۔ اس وقت بھی آخری وقت بھی سہارا اسی مسکین کا، نماز پڑھنی تو اسی کا، عید پڑھنی تو اسی کا سہارا، حتیٰ کہ زمانے بھر کی جوانی کی خوشیوں کا عالم ہے، کہتا ہے کہ میرا حلال حرام کا رشتے کے جڑنے کا ٹائم ہے، اب حرام کو حلال بنانے کا ٹائم آ گیا۔ اب جناب قاضی وقت کو برکت کے لیے ایک عالم کو کہا جاتا ہے کہ میرے نکاح میں آپ آ جائیے، ذرا وہ الفاظ مجھے کہلوا دیجیے، ساری زندگی مجھے ناز رہے گا کہ قاضی صاحب نے، حافظ صاحب نے میرا کیا نام ہے نکاح پڑھایا، مجھے خوشی ہو۔ نکاح کے ٹائم ان کو یاد کرو، خوشی کے ٹائم ان کو یاد کرو، غمی کے ٹائم ان کو یاد کرو۔ بچپن میں گھٹی دلوانے کا ٹائم آ جائے تو تم اس وقت کسی افسر کو نہیں لاتے کہ آگے گھٹی دے دو، اس وقت تم آخری سہارا ڈھونڈتے، معصوم ہیں، سب سے پہلے ہاتھ تم انہی کو دیکھتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ تو پھر اس کے بعد ان کی عزت و قدر کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے جو تم نے اپنا حلال پیسہ متوجہ کیا، یہ آپ کا وہ پیسہ ہے جو میدان محشر میں آپ اس پیسے پہ زندگی بھر ایک طرف باقی پیسہ، یہ پیسہ ایک طرف جس پہ ناز ہو، جو آپ کا آخری سہارا، اس پیسے پہ آپ کو زیادہ خوشی ہو۔ اور جس بچے کو آپ نے اس کام کے لیے لگا دیا ہے اور نصیحت کر دی کہ بیٹے اپنے نبی سے وفا کر، بیٹے اپنے پیغمبر سے وفا کر، میرے پیغمبر سے، میرے نبی سے وفا کرنے والا کبھی ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ملک و ملت کا غدار وہی ہوتا ہے جو پہلے گستاخی نبی کی کرتا ہے، پھر وہ ہمارا ہے۔
ایک مشہور بات ہے نا کہ جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، خود اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں۔ اللہ ہمیں سچا وفادار بنائے، اللہ ہمیں ان مدارس مکاتب کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت قاری عباس صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، ان کے استاد محترمہ اور اساتذہ کو، اور ان معصوم بچوں کے ماں باپ بالخصوص جو یہاں حاضر ہوئے وہ تو بہت ہی مبارک کے مستحق ہیں، اور جو نہیں آ سکے یا نہیں آئے اللہ ان کے دل میں اس خوشی کی عظمت پیدا فرمائے تاکہ وہ اس عظمت کو سمجھیں۔ زندگی کا ان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع نہیں جس کے بچے پر عزت کا یہ تاج رکھا جائے، اس سے زیادہ پیاری نگاہیں دیکھنے کے لیے اور کچھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمۃ من کل ذنب والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضرا الا كشفته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے مولا کریم تو ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، بخشش فرما، جتنے بیمار لوگ ہیں انہیں صحت و عافیت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ بالخصوص جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن بہنوں نے بیٹیوں نے کہا، یا اللہ ان سب کی جائز حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں اہل حق کے جتنے مدارس مکاتب مساجد ہیں، بالخصوص اس مدرسہ کی تو غیب سے ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی کفالت فرما، ان کو نظر بد سے بچا، شرور و فتن سے محفوظ کر۔ دنیا بھر کی دکھی انسانیت، مظلوم لوگ، بالخصوص امت مسلمہ کے مظلوم، یا اللہ فلسطینیوں کی تو غیب سے مدد فرما، ان مجاہدین کی تو مدد فرما، یا اللہ طاغوتی طاقتوں کو اپنے ناپاک ارادوں میں تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کے لیے ہمیں تڑپنا سکھا دے، ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو نفاق سے بچا لے، ہمارے اس ملک کی اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں تو ہمیں غداروں سے بچا لے، یا اللہ اس ملک کو غداروں سے بچا لے، اس ملک کو وفادار حکمران نصیب فرما، عادل حکمران نصیب فرما۔ ان اساتذہ، ان اکابر، ان علماء جنہوں نے آج تک ایمان اور علم کی، عقیدے کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے صدقے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ تمام احباب اسے تشریف لے کے استاد محترم تمام کا شکریہ۔ انشاءاللہ نماز ہوئے گی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز تو فوری بعد تھوڑے لیے کوئی کھانے کا انتظام ہے۔ تمام احباب نماز پڑھ کے کھا کے پھر تشریف لے گئے۔